السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے مسلمان جان باز کمانڈر کی جسے چنگیز خان نے بولا تھا کہ اگر تو میرا بیٹا ہوتا تو میں ساری دنیا کو بڑی آسانی سے فتح کر لیتا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک مسلمان خوارزمی سلطان کی جسے دنیا جلال الدین کے نام سے جانتی ہے۔ یہ خوارزمی سلطنت کے آخری سلطان تھا، علاؤ الدین کا بیٹا تھا۔ خوارزمی سلطنت 1077 میں مرز وجود میں آئی تھی اور 1231 تک اس کا وجود قائم رہا ہے، اور اس کا آخری سلطان جو ہے وہ جلال الدین ہے۔ جلال الدین وہ پہلا مسلمان کمانڈر ہے جس کا چنگیز خان کی فوج سے سامنا ہوا تھا۔ منگولوں سے اس کی 2 جنگیں ہوئی تھی۔ 1219 میں چنگیز خان نے خوارزمی سلطنت میں اپنا انٹرفیئر شروع کر دیا تھا، اور 1221 میں پہلی پروان کی جنگ ہوئی تھی۔ اس کے بعد دوسری ایک جنگ ہوئی تھی جس میں ایک جنگ چنگیز خان ہار گیا تھا، اور دوسری جنگ میں چنگیز خان نے جلال الدین کو شکست دے دی تھی۔ اس شکست کی وجہ یہ جانی جاتی ہے کہ اس کے کافی سارے چنگیز خان کے کافی سارے جاسوس خوارزمی سلطنت میں آ گئے تھے، اور انہوں نے ان کے جو بڑے بڑے عہدیدار اور کمانڈر تھے ان کو خریدنا شروع کر دیا تھا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جلال الدین، جو علاؤ الدین محمد کا بیٹا تھا، جو اس وقت کا سلطان تھا۔ علاؤ الدین کے 3 بیٹے تھے جس میں جلال الدین سب سے بڑا تھا۔ جلال الدین 1199 میں پیدا ہوا تھا اور 1231 میں اس کی وفات ہو گئی تھی۔ ابھی جلال الدین کی عمر صرف 20 سال ہی تھی تو فاطمی سلطنت میں چنگیز خان نے تاجروں کی شکل میں اپنے جاسوس بھیجنا شروع کر دیے تھے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا سامنا ایک بہت بڑے شیر کے شکاری سے ہوا ہے۔ جلال الدین بچپن سے شکار کا دلدادہ تھا، اور جنگی مہارتیں اس نے بڑی اچھے سے سیکھی ہوئی تھی، کیونکہ تیمور ملک جو اس وقت فوج کا کمانڈر تھا اس کا وہ استاد تھا۔ تیمور ملک نے اس کو ساری جنگی چالیں اور مشقیں کروائی ہوئی تھی، اور اس نے ہر سبق اس کو یاد کروایا تھا، جس سے وہ ایک باصلاحیت اور عقل مند کمانڈر پوری دنیا میں مشہور ہوا۔ 1221 میں جو پروان کی لڑائی ہوئی تھی، چنگیز خان کو پہلی بار اپنی زندگی میں اتنی بڑی شکست ہوئی تھی، اور مسلمانوں سے اس کی یہ پہلی جنگ تھی، کیونکہ اس سے پہلے بہت چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئی تھیں، اور مسلمانوں کا سب سے پہلا جو چنگیز خان کی فوج سے سامنا ہوا تھا وہ خوارزمی سلطنت کا ہی تھا۔ دوسری لڑائی میں پروان کی جنگ کے بعد جب چنگیز خان نے خود پلٹ کر وار کیا تھا، تو اس میں جو اس کے چنگیز خان کے جاسوس تھے انہوں نے بہت سارے جلال الدین کے کمانڈر اور سپاہی خرید لیے تھے۔ جلال الدین کے پاس صرف 5000 سپاہی تھے اور 700 اس کے اپنے ذاتی باڈی گارڈ تھے، تو جس کی وجہ سے اس کو بہت بری شکست کا سامنا ہوا، کیونکہ باقی سارے سپاہی چنگیز خان نے خرید لیے تھے۔ اور یہ جو جنگ ہے یہ دریائے سندھ کے بالکل کنارے پہ ہوئی تھی، اور اسی لڑائی میں جو ہے نا جلال الدین بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا تھا، اور اس کی والدہ اور اس کی بیوی اسی دریائے سندھ میں ڈوب کر مر گئی تھی، اور یہ جو ہندوستان کا ایریا ہے اس میں داخل ہو گیا تھا، اور خوشاب کے ایک قلعے میں اس نے جا پناہ لی تھی۔ منگولوں نے اس کا بہت دیر تک پیچھا کیا، اور آخر 1231 میں اس کو ایک کرد جو ڈاکو تھے انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور اس طرح ایک باب مکمل ہوا۔ ہم نے جلال الدین کے بارے میں ایک چھوٹا سا شارٹ ویو دیا ہے۔ اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کا بٹن لازمی پریس کیجیے گا، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔